السلام علیکم، DNN نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں زاہد مرزا۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی 53ویں برسی عقیدت و احترام کے ساتھ آج ملک بھر میں منائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر مختلف سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے قیام پاکستان میں فاطمہ جناح کی خدمات اور کردار سے متعلق خصوصی پروگرامز کا انعقاد کیا گیا۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی 53ویں برسی آج بروز جمعہ منائی جا رہی ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح 30 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے تحریک پاکستان میں کلیدی کردار ادا کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے فاطمہ جناح نے تحریک آزادی اور پاکستان کے قیام تک فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ آپ نے برِ صغیر کی خواتین کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کیا اور یہی وجہ ہے کہ انہیں مادر ملت کا خطاب ملا۔ فاطمہ جناح نے سن 1964 میں قوم اور جمہوریت کی خاطر جنرل ایوب خان کا مقابلہ کیا اور شمع جمہوریت کہلائیں۔ انتخابات میں حصہ لے کر انہوں نے معاشرے میں پسے ہوئے طبقات اور بالخصوص خواتین کو مشکلات کے سامنے ڈٹ جانے کا سبق دیا۔ تاہم 9 جولائی 1967 کو فاطمہ جناح مختصر علالت کے بعد 73 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ ان کی تدفین کراچی میں ہوئی۔ برہان وانی کے 5ویں یوم شہادت پر انسٹیٹیوٹ آف ملٹی ٹریک ڈائیلاگ ڈیولپمنٹ اینڈ ڈپلومیٹک اسٹڈیز اور اسکلز فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یوتھ سیمینار کا انعقاد ہوا۔ سربراہ انسٹیٹیوٹ ڈاکٹر شیخ ولید رسول نے کہا کہ ریاست بھر میں کشمیری عوام اپنے نڈر اور بے باک شہید برہان مظفر وانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہد قیوم کی اس رپورٹ میں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں معروف نوجوان رہنما برہان مظفر وانی کے 5ویں یوم شہادت پر مظفر آباد کے نجی ہوٹل میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے راجہ سجاد لطیف ڈائریکٹر لبریشن سیل نے کہا کہ بھارتی فوجیوں نے برہان وانی کو 2016 میں آج کے روز ضلع اسلام آباد کے علاقے ککرناگ میں ایک جعلی مقابلے میں شہید کر دیا تھا۔ ان کے ماورائے عدالت قتل پر مقبوضہ علاقے میں کئی ماہ تک پورے کشمیر میں مظاہرے اور احتجاج ہوئے، جس کے دوران بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی جانب سے بھارت مخالف مظاہرین پر طاقت کے وحشیانہ استعمال کے نتیجے میں 120 سے زائد کشمیری نوجوان شہید ہو گئے تھے۔ شہید رہنما کے یوم شہادت پر ڈاکٹر شیخ ولید رسول نے کہا کہ برہان وانی لاکھوں کشمیری نوجوانوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ ہم یوم مزاحمت پر اس کے مشن کو جاری رکھنے کا عزم کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کشمیری عوام برہان وانی شہید اور دیگر لاکھوں عظیم المرتبت شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتی ہیں۔ تقریب کے اختتام پر جوانوں نے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ڈاکٹر ولید رسول سے سوالات کیے اور تحریک آزادی کشمیر پر نئی نسل کو شعور و آگاہی دینے پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ پروگرام کے اختتام پر شہدائے کشمیر کے لیے خصوصی طور پر دعا بھی کی گئی۔ عمران خان اپنے وزراء کو الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی سے روکیں، چیف الیکشن کمشنر نے نوٹس لے لیا۔ وفاقی وزیر امور کشمیر علی امین گنڈاپور کی جانب سے رقم تقسیم کرنے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر جسٹس ریٹائرڈ رشید سلہیریہ نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی وزراء کو الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ 2021 کی خلاف ورزی سے روکا جائے۔ خط کے متن میں ہے کہ صوبائی وزراء کو بھی الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ پر پابندی کی ہدایت کریں۔ وفاقی حکومت آزاد کشمیر انتخابات کا آزادانہ اور منصفانہ انعقاد یقینی بنائے، کسی سیاسی جماعت کی حمایت یا مخالفت میں ریاستی وسائل استعمال نہ کیے جائیں۔ وفاقی آزاد کشمیر اور صوبائی حکومتیں کوڈ آف کنڈکٹ پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ جس امیدوار کے حلقے میں کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہوئی اسے نااہل قرار دیا جائے گا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کور ہیڈ کوارٹرز منگلا کا دورہ، آرمی چیف کو آپریشنل تیاری، تربیت اور انتظامی امور اور جاری کارپوریشن وار گیم سے بھی آگاہ کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زاہد کرانی کی اس رپورٹ میں۔ اساتذہ کے لیے بڑی وارننگ، سرکاری اسکولز میں اب اساتذہ کی غیر حاضری پر تنخواہ کٹے گی۔ محکمہ تعلیم نے تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران کو مراسلہ ارسال کر دیا۔
خیبر پختونخوا کے سرکاری اسکولز میں اساتذہ کی غیر حاضری اب نہیں چلے گی۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری اسکولز میں حکومت نے اساتذہ کی غیر حاضری کے مسئلے کا حل نکال لیا۔ اس سے متعلق محکمہ تعلیم نے تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران کو مراسلہ بھی ارسال کر دیا ہے۔ محکمہ تعلیم کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق 2 دن غیر حاضر ہونے پر 1 دن کی تنخواہ کاٹی جائے گی۔ 3 دن غیر حاضر ہونے پر 1 سال کے لیے انکریمنٹ روک دیا جائے گا۔ محکمہ تعلیم کا کہنا ہے کہ 4 دن غیر حاضری پر ٹیچرز کے 2 انکریمنٹ 3 سال تک نہیں ملیں گے، جبکہ 5 دن غیر حاضر ہونے پر استاد کی تنزلی ہوگی اور ریٹائرمنٹ یا پھر نوکری سے بھی فارغ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا حکومت نے نیا تعلیمی سال 15 اگست کی بجائے 12 جولائی سے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 12 جولائی سے صوبے کے تمام سرکاری اسکولز میں پرائمری سے 9ویں جماعت میں داخلوں کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کورنگی ایسوسی ایشن ٹریڈ اینڈ انڈسٹری میں نئے فائر اسٹیشن کا افتتاح کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زاہد کرانی کی اس رپورٹ میں۔ افتتاح کے موقع پر گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ کراچی میں جدید فائر ٹینڈرز کی شدید ضرورت تھی اور عمران خان کی حکومت نے اسے سچ کر دکھایا، اور اب KMC کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو فنکشنل بنانے کے لیے تجربے کار ڈرائیورز اور تربیت یافتہ عملہ فراہم کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مزدور کی کم از کم اجرت پورے پاکستان میں یکساں ہونی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجموعی طور پر امن و امان کی صورتحال میں بہتری سے معاشی استحکام اور صنعت کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ ہم سرمایہ داروں اور صنعت کاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے مؤثر اقدامات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صنعتوں کو ضرورت کے مطابق گیس کی فراہمی جاری رکھی جائے گی اور کہ الیکٹرک صنعتوں کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی کے لیے اقدامات کرے گی۔ اس موقع پر صدر کاٹی سلیم الزماں نے کہا کہ کورنگی صنعتی علاقے میں شجرکاری مہم میں مشترکہ کام کریں گے اور اس علاقے کو خوبصورت اور سرسبز بنائیں گے، جبکہ حکومت کی جانب سے صنعتوں کی بلا تعطل گیس کی فراہمی جاری رکھنے کا فیصلہ خوشائند ہے۔ IG سندھ کا وزیر اعظم پورٹل طرز کا کمپلین سسٹم بنانے کا فیصلہ، کہتے ہیں پورے سندھ میں سینٹرلائز سسٹم بنا رہے ہیں، سب سے پہلے اپنے گھر کو سیدھا ہونا چاہیے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ زہیب عتیق سے۔ جی زہیب، اپڈیٹ کیجیے گا IG سندھ کے بڑے فیصلے سے متعلق۔ جی زاہد، IG سندھ کا وزیر اعظم پورٹل طرز کا کمپلین سسٹم بنانے کا فیصلہ، پورے سندھ میں سینٹرلائز سسٹم بنا رہے ہیں، سب سے پہلے اپنے گھر کو سیدھا ہونا چاہیے۔ شہری صرف ایک شکایت کرے گا جو کوئی بھی دیکھ سکے گا۔ سسٹم میں درخواست متعلقہ محکمے تک پہنچائی جائے گی۔ جب تک شکایت کا ازالہ نہ ہو سسٹم میں انڈکشن موجود ہوگی۔ مشتاق مہر، سندھ پولیس کو مکمل IT بیس پر ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے شعبہ تفتیش کا منظم میکینزم بنایا جائے گا۔ کیس کس مرحلے میں ہے، اگلی پیشی کب ہے، پتہ ہونا چاہیے۔ کون افسر پیشی پر گیا، کون نہیں گیا، سسٹم پر ہونا چاہیے۔ تمام معلومات اس سسٹم پر موجود ہونے سے بہتری آئے گی۔ پہلے تفتیشی افسر کو پتہ ہوتا تو دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ کیس کا فالو اپ موجود ہوگا تو پروسیکیوشن میں بھی مدد ملے گی۔ جی بہت شکریہ زہیب، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں آپ کو بتائیں، جانور پالنے والے ہو جائیں ہوشیار۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں سینئر وکیل کو کتے کے کاٹنے کے کیس میں فریقین میں صلح تو ہو گئی، مگر کتے کے مالک کو ایسا پابند کیا گیا کہ اب وہ شاید ایسے خطرناک جانور پالنے کی غلطی بھی نہ کریں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈائریکٹر DNN نیوز سید اطہر حسین شاہ کی اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق کراچی میں ملزم ہمایوں نے زخمی وکیل سے غیر مشروط معافی مانگ لی ہے۔ عدالت میں جمع کروائے گئے صلح نامے میں کہا گیا ہے کہ ہمایوں خان کسی خطرناک جانور کو بطور پالتو جانور نہیں رکھیں گے، اور اگر کوئی کتا رکھیں گے تو اس کو کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے دفتر میں رجسٹرڈ کروائیں گے۔ صلح نامے میں درج ہے کہ اگر کتوں کو باہر لے کر جائیں گے تو ٹرینر کی نگرانی میں حفاظتی انتظامات کے ساتھ لے کر جائیں۔ یہ بھی کہا گیا
گیا ہے کہ جن کتوں نے مرزا اختر پر حملہ کیا تھا انہیں کسی تکلیف کے بغیر ہی فوری طور پر مارا جائے گا اور کتوں کا ملک عائشہ چندریگر فاؤنڈیشن میں 10 لاکھ روپے فنڈ ادا کریں گے۔ واضح رہے کہ 26 جون کو کراچی کے علاقے ڈیفینس میں سینئر وکیل پر حملہ کرنے والے کتوں کے مالک کی درخواست ضمانت مسترد کرتے ہوئے عدالت نے ملزم ہمایوں خان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ بظاہر ملزم کی جانب سے مجرمانہ غفلت برتی گئی، کتوں کے کاٹنے کی وجہ سے وکیل کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں۔ واضح رہے کہ سینئر وکیل مرزا اختر ایڈوکیٹ پر 16 جون کو صبح 6 بجے کتوں نے اس وقت حملہ کیا تھا جب وہ اپنے گھر کے قریب واک کر رہے تھے۔ اور اب رخ کرتے ہیں نارووال کا، جہاں ڈیپٹی کمشنر نبیلہ عرفان نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالنے کے فوراً بعد ہی الصبح ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال اور شہر کا دورہ کرتے ہوئے ہسپتال میں مریضوں کو دی جانے والی سہولیات اور صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا۔ بعد ازاں انہوں نے کمیٹی روم میں منعقدہ اجلاس میں تمام محکموں کے افسران سے ملاقات بھی کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں خاور راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ نارووال ڈپٹی کمشنر نبیلہ عرفان نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالنے کے فوراً بعد آج صبح ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال اور شہر کا دورہ کرتے ہوئے اسپتال میں مریضوں کو دی جانے والی سہولیات اور صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا۔ بعد ازاں انہوں نے کمیٹی روم میں منعقدہ اجلاس میں تمام محکموں کے افسران سے ملاقات کی۔ ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر کہا ہے کہ گڈ گورننس، ٹرانسپیرنسی اور سروس ڈیلیوری پر عمل درآمد کو یقینی بنانا اور شہریوں کے مسائل کا فوری ازالہ ان کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ کے ویژن کو ہر صورت شرمندہ تعبیر کیا جائے گا۔ اوپن ڈور پالیسی کے تحت لوگ بلا خوف اور خطر اپنے مسائل بیان کریں، ان کے لیے دفتر کے دروازے کھلے ہیں۔ کرپشن پر زیرو ٹالرنس کے تحت کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ افسران خوف خدا کے تحت اپنے فرائض منصبی سر انجام دیں۔ کام نہ کرنے والے افسران کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تمام افسران وقت کی پابندی کو یقینی بنائیں اور لوگوں کے مسائل کی طرف توجہ دیں۔ میونسپل کمیٹی کے افسران شہر میں صفائی ستھرائی پر خصوصی توجہ دیں۔ میڈیا نمائندگان کی مثبت آراء کا احترام کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا، ضلع کی تعمیر اور ترقی خوشحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نبیلہ عرفان نے سی ای او ہیلتھ اور ڈی ایچ او ڈاکٹر محمد طارق کو ڈی ایچ کیو اسپتال سمیت رورل ہیلتھ سینٹرز اور بنیادی مراکز صحت پر شہریوں کو طبی سہولیات کی فراہمی اور وہاں پر صفائی ستھرائی کو بہتر سے بہتر بنانے کی ہدایت بھی جاری کی۔ اور اب شامل کرتے ہیں ڈی این این اسپورٹس۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ گھبرانا نہیں ہے، بابر اعظم ساتھی کرکٹرز کا اعتماد بڑھانے کی کوشش کرنے لگے۔ میڈیا کانفرنس میں کہا کہ صرف مجھ پر پاکستانی بیٹنگ لائن کا انحصار نہیں۔ انگلینڈ کی بی ٹیم سے شکست کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کپتان نے کہا کہ ہم سیریز کا اچھا آغاز نہیں کر سکے۔ ابتدا میں وکٹس جلد گرنے کے بعد شراکتیں قائم کرنا مشکل ہو گیا۔ میں انگلش بولرز کو کریڈٹ دوں گا کہ جنہوں نے کنڈیشنز کا بہترین استعمال کیا۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ کھلاڑی سہل پسندی کا شکار نہیں ہوئے۔ سب کو اندازہ تھا کہ عالمی نمبر 1 ملک کی ٹیم کے خلاف میچ کھیل رہے ہیں، ہمیں سخت چیلنج درپیش ہوگا۔ سب نے اپنی 100% صلاحیتوں کے اظہار کی کوشش کی، مگر ہمارا ایک دن برا تھا۔ دوسرے میچ میں کم بیک کریں گے۔ میں کھلاڑیوں سے کہوں گا کہ گھبرانا نہیں ہے، ان کا اعتماد واپس لانے کی کوشش کروں گا۔ ایک سوال پر بابر اعظم نے کہا کہ صرف مجھ پر ٹیم کی بیٹنگ کا انحصار نہیں، فخر زمان اور امام الحق نے بھی جنوبی افریقہ میں اچھی اننگز کھیلی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر میچ میں تمام کھلاڑی رنز نہیں بنا سکتے۔ فخر زمان نے پہلے ون ڈے میں اچھی اننگز کھیلی ہے۔ اور اب ایک نظر ڈی این این انٹرٹینمنٹ پر۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ انسٹاگرام پر عاطف اسلم کا اہلیہ سارہ کی تصویر پر کیا گیا ایک تبصرہ خاصا وائرل ہو رہا ہے، جس میں عاطف کا کہنا ہے کہ یہ کون لڑکی ہے جو میرا کریڈٹ کارڈ میک اپ پر اڑا دیتی ہے۔ تبصرے کی اگلی لائن میں عاطف نے اہلیہ کی تعریف کرتے ہوئے ان سے محبت کا بھی اظہار کیا۔ عاطف کا تبصرہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر شیئر کیا جا چکا ہے، جس پر سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے دلچسپ تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ ایک صارف نے عاطف کو داد دیتے ہوئے لکھا کہ اس کو کہتے ہیں الٹرا پرو میکس لیجنڈ، شکوہ بھی سنا دیا اور بیوی کو بھی سنبھال لیا۔ ایک صارف نے عاطف کی اہلیہ کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہوئے لکھا
कि सारा कुदरती तौर पर ही इतनी खूबसूरत हैं, इतना मेकअप करने की आखिर जरूरत क्या थी। फरीहा नामी सारिफ ने लिखा कि तारीफ के साथ बेइज्जती करना कोई आतिफ से सीखे, जबकि एक सारिफ ने लिखा कि अगर इतनी प्यारी बीवी हो तो क्रेडिट कार्ड क्या घर भी बेच देंगे। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।